السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مجھے اور آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے، عزت سے نوازے، ڈھیر ساری نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے۔ جو غمگین ہے اللہ تعالیٰ ان کے غم اور پریشانیوں کو خوشی میں تبدیل کرے۔ جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے۔ جو خوش ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید خوشیاں دے اور ان کو خوشی نصیب کرے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے میرے خیال میں وہ دنیا کا سب سے پاورفل عمل ہے۔ ایسا کوئی عمل نہیں جو اس کے اوپر ہو، ایسا کوئی وظیفہ نہیں جو اس وظیفے سے بڑھ کر ہو۔ اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ وظیفے کی تعداد زیادہ ہے، وظیفہ ہم نہیں کر سکتے اتنا۔ دیکھیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جتنا آپ وظیفہ زیادہ کریں گے اتنے ہی آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے، اتنے ہی آپ سکون پائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ وظیفے کرتے رہے۔ جتنے زیادہ آپ وظیفے کریں گے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہوں گے۔ تو کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہونا چاہتا؟ ہمیشہ وظائف جو ہے وہ زیادہ کاؤنٹنگ میں کیا کرے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ آگے بھیجا کرے۔ صرف اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے وظیفہ یا تسبیح نہ اٹھایا کرے۔ اور وظیفے سے صرف آپ کے حاجات پورے نہیں ہوں گے، آپ کی ڈپریشن جائے گی، آپ کی انزائٹی جائے گی، آپ کو سکون ملے گا۔ جو سکسیسفل نہیں ہے ان کو سکسیس ملے گی، فائنینشیل انسٹیبل ہے ان کو جو فائنینشیل ایشوز ہے انشاءاللہ وہ دور ہوں گے۔ آپ کے بہت سے مسئلے ایسے ہیں جو ایک وظیفے کے ساتھ دور ہوتے ہیں۔ صرف حاجات کو نہ دیکھے، آپ کے جتنے ڈیلی مسائل ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے یا فائنینشیلی انسٹیبل ہے، ہراسمنٹ کے کوئی کیس ہے، یا آپ انزائٹی، آپ کو ڈپریشن ہے، کچھ بھی ہے، میرج کے سلسلے میں آپ کے کوئی مسئلے ہیں، گھریلو پرابلم ہے، وہ اس ایک وظیفے کے ساتھ وہ ساری پرابلمز جاتی ہیں آپ کی۔ اور جو وظائف آپ کرتے ہیں یا میں آپ کو دیتی ہوں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یا تو یہ وظیفے اللہ نہ کرے ٹھیک نہ ہوگا، یا یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آپ شروع تو ایک مقصد کے لیے کرتے ہیں لیکن بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اس وظیفے کے ساتھ ساتھ جاتی رہتی ہیں۔ اور جو میں نے جیسا کہا کہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی وظیفہ اتنی پاورفل نہیں ہے۔ اتنا ایک وظیفہ جو میں آپ کو دوں گی نا، یہ وظیفہ بھی ہے اور یہ آپ کی ایمان کو بھی سٹرونگ کرے گا۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اس کو کہہ لیں آپ وظیفوں کا سردار یا یونیک وظیفہ آپ کہہ لیں۔ ایک عمل بھی ہے، یہ وظیفہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈنگ بھی آپ کی سٹرونگ ہوگی۔ دنیا کا سب سے بہترین، میرے خیال میں، میری نظر میں اس سے بہترین اور بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہے جو میں آج آپ سے شیئر کروں گی۔ بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسلام جو ہمارا دین ہے، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا جو دین ہے یہ ہمارا دین ہے، اس کے ہم پیروی کرتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے ہی رکھیے گا۔ ہم نے نعوذ باللہ اس کو ایسا بفٹ مان لیا ہے، جیسے بفے سسٹم نہیں ہوتا، کچھ جو ہماری چیزیں پسند کی ہوتی ہے وہ ہم اس میں سے چن لیتے ہیں، جو ہماری پسند کی نہیں ہوتی وہ ہم رہنے دیتے ہیں۔ تو اسلام کو بھی ہم نے ویسے ہی سمجھ لیا ہے۔ اگر آپ ہم خود کو دیکھ لیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم میوزک بھی سن رہے ہوتے ہیں، ہمارا پردہ بھی نہیں ٹھیک ہوتا، ہم ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ڈرامے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے ہم نے وہ تو چوز کر لیا، لیکن جو ہمارے لیے مشکل ہے ہم نے اسے وہی چھوڑ دیا ہے۔ چاہے ہم اپنے پردے کے لحاظ سے بات کر لیں، چاہے ہم اپنے ڈیلی مسائل سے بات کر لیں، چاہے ہم ٹی وی سے ریلیٹڈ بات کر لیں کہ نماز بھی ہم پڑھ رہے ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھ رہے۔ کچھ لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ چلو اگر کوئی فنکشن ہے تو عشاء کی نماز کے بعد رکھ لیتے ہیں، کوئی ناچ گانے کا اگر کوئی فنکشن ہے، یا اگر ہمارے ڈولکی دیکھ لیں۔ میں تو کہہ رہی ہوتی کہ چلو نماز پڑھ لے، تسبیح سے فارغ ہوتے تو پھر ڈولکی رکھتے ہیں۔ بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ یا تو اسلام کی طرف آؤ یا نعوذ باللہ بالکل ہی اس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمارا ایک ایسا دین ہے جو ہم اپنی مرضی سے اس پہ نہیں چل سکتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے احکام آگے بھیجنے ہیں ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم پردہ بھی صحیح سے کریں گے، ہم ٹی وی بھی نہیں دیکھیں گے، ہم میوزک بھی نہیں سنیں گے۔ ایسے دین اسلام پر ایسے پیروی کرے کہ لوگ آپ سے امپریس ہو، چاہے اگر آپ ورکنگ وومن ہے
آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے کالج یونیورسٹی یا اپنے آفس میں ایسا پردہ کر کے جائے کہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی وہ آپ سے، آپ کے پردے سے امپریس ہو، آپ کے دین سے امپریس ہو. اگر آپ کو فار ایگزامپل لنچ بریک میں یا نماز بریک میں اتنا ٹائم ملتا ہے کہ آپ ایک اچھی بات آگے کنٹینیو اس آپ کی ذات سے ایک اچھی بات اسپریڈ ہو سکے، ایسی بات کریے، ایسا ایکٹ کرے آپ خود کہ لوگ آپ سے امپریس ہوں، نہ کہ یہ کہے. نان مسلمز اکثر ہمارے آفس میں ملتے ہیں، ہمارے ساتھ یا ہماری کلاس میں آتے ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان تو ہو لیکن آپ کے پردے سے، آپ کی ڈریسنگ سے نہیں لگ رہا. تو یہ ہم امپریس کر لیں لوگوں کو یا ہم غلط گمان پھیلا رہے ہیں اپنے اسلام کے بارے میں. ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ آپ کی ذات سے کوئی بھی پوائنٹ یا کوئی بھی انگلی آپ کے دین پر نہ اٹھے. آپ کا پردہ ٹھیک ہو، آپ کے بیٹھنے اٹھنے کا انداز ٹھیک ہو. ہر کام پہلے جب آپ شروع کریں بسم اللہ اس سے مست پڑے تاکہ آپ لوگوں کو امپریس کرے. جو لوگ پردہ نہیں کرتے یا جو لوگ اہتمام نہیں کرتے کلمہ پڑھنے کا، آپ کی ذات سے وہ بات چنے، وہ سلیکٹ کرے کہ وہ کام شروع کرنے سے پہلے یا تو بسم اللہ پڑھے. آپ کا پردے سے امپریس ہو وہ بھی پردہ کرنا سٹارٹ کر لے. ایسے دین کے بارے میں پازیٹیوٹی پھیلائیں، ہمیشہ اسلام کا نام اونچا رکھے. یہ نہ ہو کہ یا تو آپ کی ڈریسنگ پہ کوئی بات اٹھے، آپ کے پردے پہ کوئی بات اٹھے، یا آپ کے گھر مہمان آئے، آپ تو ساتھ ساتھ تسبیح بھی پڑھ رہے ہو، ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہو. میں نے خود بہت سے لوگوں کے ایسے دیکھا ہے جن کے ہاتھ میں موبائل بھی ہوتے ہیں، وہ ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تسبیح بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کی ہوتی ہے. تو کیا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ وظیفہ یا یہ عبادت آپ کی قبول ہوگی یا اس پہ کوئی اثر ہوگا؟ تو ایسے کام کرے جو آپ کو دلی سکون دے. آپ کو پتہ ہو کہ جو میں نے آگے بھیجے ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے یا اپنے مشکلات کے لیے، یا کوئی وظیفہ آپ نے جو ایسا کنٹینیو کیا ہے کہ آپ کو خود بھی سکون دے اور آپ کے معاملات بھی درست ہوں. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہماری لائف میں بہت سے اپ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے آزماتا بھی ہے اور لے کے آزماتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں. ایک آیت مجھے یاد آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے خوف سے اور بھوک سے. اب کچھ لوگوں کو بہت مال دے کے آزماتے ہیں، کچھ ٹائم بعد وہ مال لے یا تو ان کو لاس ہو جاتا ہے یا ان کی رزق کی تنگی ان پہ آ جاتی ہے. دیکھیں، اولاد بھی آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے. ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سٹیج پر ضرور آپ کی آزمائش لے گا تھرو ان دونوں چیزوں سے. یا تو من الخوف والجوع، یا ہم ان میں خوف پیدا کریں گے، یا جو کہتے ہیں بھوک پیاس کو، یا آپ کی رزق کی تنگی ہوگی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ناشکری کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق چھین لیا، یا نعوذ باللہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے ایمان والوں کا. جب آپ ایمان پہ سٹیبل ہوں گے، ایمان کی حالت آپ کی اتنی مضبوط ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کر رہا ہے ان پر اللہ تعالیٰ پر اس آزمائش پر ثابت قدم ہوں گے. تو جب آپ ثابت قدم ہوں گے، آپ جو ہے نا امیدی نہیں کریں گے، تو اللہ اس کے ڈبل آپ کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. وہ آزمائے گا اور رزلٹ میں آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. اور ایک آیت ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر رکھنے والوں کے لیے. یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. اب ایمان والوں میں بہت سے لوگ آتے ہیں. ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو سٹیبل ایمان والے ہوتے ہیں، جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہماری طرح ہوتے ہیں جو کسی بھی ٹائم اللہ تعالیٰ جب کوئی چوٹ پہنچاتے ہیں یا کوئی آزماتے ہیں تو ہم نعوذ باللہ گلے شکوے کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو خوشخبری ہے صبر رکھنے والوں کے لیے. تو ان ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جو آزمائش پر پورا اترتے ہیں، جو آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل کم نہیں رکھتے. اور ایک اور جگہ آیا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد فراخی ہے. تو نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر امید رکھنا چاہیے. اور آج جو میں آپ کو پاورفل وظیفہ دوں گی وہ ہے اللہ تعالیٰ پر تقوی. اب آپ کہیں گے یہ تو کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے، یہ سب سے وظیفوں کا نچوڑ ہے. جب کو آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پر تقوی ہوگا، تو ایسا کوئی کام، ایسی کوئی رکاوٹ، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتی. ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ پر تقوی رکھے، اللہ تعالیٰ پر تقوی اختیار کرے. تو میں گارنٹی دیتی ہوں 100 بھی نہیں 100,000 پلس کر لے
کہ کوئی بھی پریشانی ٹک کے نہیں رہ سکتی وہاں پر، یا کوئی مشکلات یا کوئی آپ کی حاجت ہے وہ ٹکی نہیں رہ سکتی. جب آپ کو اللہ پر امید ہوگا تو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو نا امید کر سکتا ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان مجھ سے ہاتھ پھیلا کر یا جولی پھیلا کر مانگتا ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نہ یہ کہے کہ ایمان والے، نہ یہ کہے کہ نان مسلمس، سب انسانوں کو پکارا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب کوئی انسان مجھ سے جولی پھیلا کر مانگتا ہے تو میں جب اس جولی کو برتا نہیں ہوں تو مجھے شرم آتی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے. تو آپ تو خود یہ سوچ لیں کہ آپ ایمان والے ہیں، الحمدللہ آپ مسلم ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو کیا وہ آپ کی جولی بھرے گا نہیں؟ جب وہ نان مسلم کو دے سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے، شرک بھی کرتے، تو اب تو الحمدللہ میں اور آپ تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ میں نے جس سے پہلے بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ کو فرینڈ سمجھے، اللہ تعالیٰ کو رازدار بنائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، لیکن جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ پر نہیں پر قوت پرواز رکھتی ہے. تو ہمیشہ خود شیئر کیا کر اللہ تعالیٰ سے، جو بھی ہو آپ کے دل میں، اچھا ہو برا ہو، کسی نے تنگ کیا آپ کو، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، نا انصافی کی ہے، تو ہمیشہ انصاف والے کے ساتھ اپنی بات یا اپنی جو راز ہے وہ شیئر کیا کرے، پھر دیکھیں کیسے معاوضے ہوتے ہیں آپ کی لائف میں. لیکن جو میں نے آج آپ کو پاورفل عمل بتایا ہے اس پر ذرا غور کیجئے. آپ تولے اپنے آپ کو کہ کتنا تقویٰ ہے آپ میں، کتنے آپ متقی ہیں اللہ کے لیے، کتنے پرہیزگار ہیں، کن کن کاموں کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. جب آپ ایک قدم بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا. جب آپ چل کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف. وہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے ایک انسان سے. تو نا امیدی گناہ ہے. کبھی بھی اگر آپ کو اس سٹیج پہ ہو کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میرے گناہ بخشے گا بھی نہیں. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ تم اتنے گناہ لے کے آؤ کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی سپیس ہے وہ تم بڑھ لو. ایک دفعہ کہو کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، پھر دیکھنا کہ کیسے وہ تمہیں معاف کرتے ہیں صرف تمہارے ایک دفعہ کہنے پر. چاہے تم رو کے کہہ لو، چاہے تم نارمل سچویشن میں کہہ لو، چاہے تم تنہائی میں کہہ لو، چاہے تم بڑے مجمع میں کہہ لو، چاہے تم اردو میں کہہ لو، انگلش میں کہہ لو، کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سے بڑا اور کوئی غفور الرحیم نہیں ہے. ایک دفعہ تم آزمائے کے تو دیکھو، ایک دفعہ تم اللہ کے پاس جا کے تو دیکھو. اور جو میں نے عمل آپ کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ پر تقویٰ، یہ اختیار کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو اپنی لائف میں معجزات. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، اور امید ہے کہ جو وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں، اسپیشلی آج کا وظیفہ، اس پر آپ ضرور عمل کریں گے. کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسے آپ کی لائف کس وظیفے سے چینج ہوئی ہے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کیجیے گا. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، جو خوش ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں دے اور وہ خوشی نصیب کرے. اللہ حافظ.